دوسری فتو چمار کی بیٹی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میری طرف بری نظر سے دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گی، اور وہ سچ مچ ڈب میں خنجر لیے پھرتی تھی۔ اکرم نے اس کو کھیتوں میں اکیلا دیکھ لیا تھا۔ اس نے خنجر سے مقابلہ کیا، مگر اکرم جیسے مشٹنڈے مرد کا مقابلہ کیا کرتی۔ اس کی ایک آنکھ ضائع کر دی۔ وہ اچانک چپ ہو گیا۔ اور اس کا خود کیا بنا؟ میں نے سوال کا جواب معلوم ہونے کے باوجود پوچھا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا پیر بادشاہ، وہ بولا، کہیں نہ کہیں مل جائے گی، گاؤں میں یا گاؤں سے باہر کسی ویران سی جگہ میں، پاگلوں کسی وحشتناک حالت میں، در بدر اور آوارہ دو چار کتوں کو ساتھ لیے پھرتی ہے، انہی کے ساتھ رہتی ہے اور انہی کے ساتھ کھاتی ہے، جو بھی لوگ ڈال دیں انہی کو اپنا خاندان کہتی ہے۔ اب تو بچے بھی پتھر نہیں مارتے، کوئی چڑیل بھی نہیں کہتا، صرف اکرم بدماش کہتا ہے کہ فتور چمار کی بیٹی کو دیکھا ہے نا؟ نہیں دیکھا تو اب دیکھ لو کہ اکرم سے دشمنی کرنے والے کا حشر کیا ہوتا ہے۔ وہ جب چاہے اسے مار سکتا ہے، لیکن وہ مر گئی تو اکرم کی شہ روزی کا چلتا پھرتا نمونہ کہاں رہے گا؟ میں نے افسوس کیا کہ اپنی جان بچانے کے لیے میں بھاگ کر اس گاؤں میں آیا۔ یہ قصور کس کا ہے کرمو؟ میں نے کہا، کیا گاؤں کے مردوں نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی ہیں؟ یا وہ اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ پڑوسی کی بیٹی کو بے آبرو ہوتا دیکھتے ہیں تب بھی نظر چرا کے گزر جاتے ہیں؟ وہ سب کا انداتا ہے پیر بادشاہ، کفر کا کلمہ مت بک کرمو، میں نے گرج کر کہا۔ سب کا انداتا وہ نیلی چھتری والا ہے، اپنی کمزوری کو مان لے۔ مجھے بھی ایک روٹی ایک بیٹی کی آبرو سے زیادہ عزیز ہے۔ اس نے تیرے بھائی کا گھر جلا کے راکھ کر دیا، تیری بیٹی کو سہاگن ہونے سے پہلے بیوہ کر دیا، تیری بیوی خون تھوک رہی ہے اور تو ڈرتا ہے، اب بھی زندہ رہنا چاہتا ہے۔ جا کے اسے مار کیوں نہیں دیتا اور پھانسی کیوں نہیں چڑھ جاتا؟ میرے ہاتھوں میں اتنا دم نہیں رہا پیر بادشاہ کی کلہاڑی بھی اٹھا سکوں۔ وہ رونے لگا۔ میرا جوان بیٹا ہوتا کوئی تو میں قربان کر دیتا، کسی اور کو کیا کہوں؟ لوگ تو اس سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اس کے خوف کے باعث ہم سے بات نہیں کرتے، ہمیں بلاتے نہیں، ہمارے گھر میں نہیں آتے، ہم بستی میں رہ کے اکیلے ہو گئے ہیں، شودر ہو گئے ہیں۔ اب کیا چاہتا ہے وہ؟ میرا خون آہستہ آہستہ گرم ہونے لگا تھا۔ وہ گلابوں کو مانگتا ہے، وہ بولا۔ گلابو ضدی لڑکی ہے، کہتی ہے نہ زہر کھا کے مروں گی نہ گلے میں پھندا ڈال کے۔ میں فتو چمار کی بیٹی بھی نہیں ہوں، وہ بیاہ کر کے دیکھے مجھ سے، اسی رات جنازہ نہ اٹھے اس کا تو کہنا۔ بابلی لڑکی، بھلا شادی کے بعد عورت کچھ کر سکتی ہے؟ عورت ہر وقت سب کچھ کر سکتی ہے کرمو، میں نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آخری بار کب بات کی تھی اس لفنگے نے؟ بات تو وہ کرتا ہی رہتا ہے، راہ چلتے دست درازی پر بھی اتر آتا ہے، لیکن اللہ نے اب تک عزت بچا رکھی ہے، وہ بولا۔ اس نے 1 ہفتے کی مہلت دی ہے مجھے کہ آخری بار سوچ لے۔ میں کیا سوچوں پیر بادشاہ؟ گلابو نے تو کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے، کہتی ہے ہاں کر دو، مہلت تو پوری ہو چکی۔ میرا بھی خیال ہے کہ تم ہاں کر دو کرمو، میں نے کہا۔ اسی وقت دروازے پر کسی نے زور سے دستک دی۔ باہر سے کئی افراد کے آہستہ آہستہ باتیں کرنے کی آواز آئی۔ اب کون آ گیا؟ رب خیر کرے۔ کرمو اٹھا۔ 1 منٹ کرمو، میں نے کہا، ذرا میں دیکھ لوں پہلے، اور اسے حیران چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ جھری سے جھانکنے پر مجھے 4 آدمی نظر آئے۔ میں پلٹ کر بھاگا۔ باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ ہے؟ میں نے کہا۔ دروازہ میرے جانے کے بعد کھولنا، ادھر دوسرے کمرے میں ایک کھڑکی ہے، کرمو گھبرا کے بولا، پیچھے کی طرف کھلتی ہے۔ میں دوسرے کمرے کی طرف لپکا اور کھڑکی کھول کے باہر اتر گیا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا اور گلیوں میں بھونکنے والے آوارہ کتوں یا بہت دور چلانے والے گیدڑوں کی آوازوں کے سوا کہیں کوئی صدا نہ تھی، مگر یہ بھی اس بھیانک رات کے سکوت کا ایک حصہ لگتی تھی۔ مجھے صرف اتنا اندازہ ہو سکا تھا کہ حملہ آور تعداد میں 4 ہیں۔ انہوں نے شب رنگ کپڑے پہن کے اپنے چہرے بھی یوں چھپا لیے تھے کہ میں صرف تاریکی میں 4 سائے دیکھ سکا تھا۔ زیادہ امکانات یہی تھے کہ وہ اس غریب گھر کی عزت کو تخت و تاراج کرنے والے لٹیرے تھے، جو اپنی طاقت کے زم میں، جوان مردی کے غرور میں اور شہ روزی کے فریب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہ بھول گئے تھے کہ عاقبت کا سرمایہ اعمال کی نیکیاں ہیں، وہ فتوحات نہیں جو انہوں نے کسی مظلوم، بے بس اور کمزور حریف پر انسانیت سوز مظالم ڈھاکے کی تھی، کیونکہ انہیں قوت تسخیر کے اس مظاہرے کا معاوضہ مال و زر کی صورت میں ادا ہوا تھا۔ یہ حریص شیطان بھول گئے تھے کہ ان کے ہوس پرست ظالم اور بے ضمیر آقا کے مقابلے میں ایک انصاف پرور اور محافظ قدرت کا ہاتھ کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ شکاری کتے ہوں جو مسلسل میرے تعاقب میں تھے۔ ان کے لیے میرا سراغ لگانا مشکل ضرور تھا، ناممکن نہیں تھا۔
باہر نکل آنے کے بعد میں نے خود کو بہت پراعتماد محسوس کیا۔ وہ مسلسل دروازہ پیٹ رہے تھے اور کچے گھر کی دیواریں اتنی مضبوط نہیں تھی کہ دروازے کو ناقابل شکست سہارا فراہم کر سکیں۔ گھر کے اندر ایک بیمار عورت تھی جو زندگی اور موت کی بے رحم جنگ کا شکار تھی اور جس کا شمار نہ زندوں میں لیا جا سکتا تھا اور نہ مردوں میں۔ وہ مرنا چاہتی تھی مگر مر نہیں سکتی تھی اور زندہ رہنے میں اس کے لیے موت سے شدید تر عذاب کا سلسلہ تھا۔ دوسری وہ لڑکی تھی جس کی جوانی کا حسن اس کا دشمن ہو رہا تھا اور وہ اپنے وجود پر بھی شرمسار تھی کہ آج اس کی وجہ سے والدین کی رسوائی اور موت کے اسباب پیدا ہو گئے تھے۔ وہ یقیناً سوچتی ہوگی کہ کاش وہ پیدا نہ ہوئی ہوتی یا خدا نے اسے بدصورت نہ صحیح گاؤں کی دوسری لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت نہ بنایا ہوتا۔ اس کا اکیلا بوڑھا اور کمزور باپ اپنی بیٹی کی آبرو کے دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صرف یہ کر سکتا تھا کہ جان کی بازی لگا دے اور یہ بھیڑیے اس کی لاش کو پامال کرتے ہوئے گھر کی عزت کا جنازہ نکال کر لے جائیں۔ بستی کے گھر زیادہ فاصلے پر نہیں تھے لیکن ابھی تک کوئی دروازہ نہیں کھلا تھا اور کسی نے آواز دے کر بھی نہیں پوچھا تھا کہ اتنی رات گئی، یہ کیسا شور ہنگامہ ہے۔ گلابوں کے باپ کی فریاد و فغاں تو گھر کی دیواروں میں محصور تھی لیکن ان کی آواز تو دور دور تک رات کی خاموشی کو مجروح کر رہی تھی، جو للکار رہے تھے، بدکار رہے تھے اور گالیاں بک رہے تھے، دروازے پر لاتے مار رہے تھے اور مکے برسا رہے تھے۔ ایک دیوار کی طوالت چند قدم تھی۔ میں پنجوں کے بل تیزی سے آگے بڑھا اور کونے سے سر نکال کے دیکھنے لگا۔ 4 میں سے ایک کے پاس کلہاڑی تھی جسے وہ کندھے پر بندوق کی طرح جمائے سب سے پیچھے کھڑا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کمزور دروازے کو توڑنے کے لیے 2 افراد کی قوت بازو کافی تھی۔ دوسرا لاٹھی کو زمین پر ٹکائے اس کے ساتھ کھڑا تھا، باقی 2 ہاتھ خالی تھے اور اب کندھوں سے دروازے کو ٹکرے مار رہے تھے۔ میرے لیے یہ حیرت کی بات بھی تھی اور افسوس کا مقام بھی تھا کہ ابھی تک حقوق ہمسائیگی، انسانیت کے رشتوں اور شرافت کے تقاضوں نے کسی کو بیدار نہیں کیا تھا۔ کیا گاؤں میں لوگ سکھ چین کی اور بے فکری کی اتنی گہری نیند سوتے ہیں کہ کسی کا گھر لٹے یا کسی کی آبرو، ان کے کان کسی کی مدد کی پکار تک نہیں سنتے؟ نہیں، گلابوں کے باپ نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ محکوم و مجبور حقیر لوگ ڈرتے ہیں۔ خوف خدا سے زیادہ ان کو زمین پر نمرود کی طرح خدائی کرنے والے مالکوں کا ڈر تھا۔ شاید وہ جاگ رہے تھے اور سب کچھ سن رہے تھے مگر انہوں نے اپنی مجبوریوں کی آڑ میں پناہ لے لی تھی۔ خود غرضی نے انہیں بزدل اور بے حس بنا دیا تھا۔ آخر ہمارے بھی تو بیوی بچے ہیں اور پھر ہم مقابلے کی طاقت کہاں رکھتے ہیں؟ کل یہی ہمارے ساتھ ہوا تو کوئی نکلے گا اپنے گھر سے، پھر ہم کیوں جائیں اور کیسے جائیں؟ میں کونے سے نکل کر اچانک ان کے سامنے آ گیا۔ کیسا ہے یہ شور و غل؟ دروازہ گرانے کی کوشش کرنے والے رک گئے۔ ایک ساتھ ان سب نے سر گھما کے مجھے دیکھا، پھر کلہاڑی والا ایک قدم آگے آیا۔ اپنا کام کرو سائیں بابا، اس نے درش لہجے میں کہا، اور ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ لاٹھی والے نے کہا، جاؤ سائیں۔ اوے ملنگ ہے کوئی یار، دروازہ توڑنے کی کوشش میں مصروف ایک شخص نے جھنجھلا کے کہا۔ حق اللہ، میں آہستہ آہستہ جھومتا ہوا آگے بڑھا۔ او بدبختو، کیوں اس گھر کو گراتے ہو؟ جس گھر میں بستے ہو اس کی دیواریں ڈھاتے ہو۔ میری آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ میں نے چرس کا دم لگا رکھا ہے۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے موتیاں والے ہو۔ لاٹھی والا میرے سامنے آ گیا۔ گھر تو بس گھر ہوتا ہے، اینٹ چونے گارے کا، میں نے جلالی لہجے میں کہا۔ کبھی تیرا کبھی میرا، ایک جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے، بندہ وہیں پہنچتا ہے جہاں سب گئے، تو بھی جائے گا۔ بس کر بابا، دفع ہو جائے یہاں سے، کلہاڑی والے نے کہا۔ لاٹھی والے نے مجھے دونوں ہاتھوں میں لاٹھی تھام کے دھکیلا۔ میں اسی موقع کا منتظر تھا۔ میں نے لاٹھی کو بیچ میں سے تھام کر جھٹکا دیا۔ لاٹھی پر اس کی گرفت بہت مضبوط نہ تھی اور اسے ایک چرس کے نشے میں دھت فقیر سے ایسی پھرتی اور قوت آزمائی کی امید بھی نہ تھی۔ لاٹھی میرے ہاتھ میں آ گئی اور وہ کلا بازیاں کھا کے دور جا گرا۔ میں نے لاٹھی کو یوں گھمایا کہ اس کا ایک سرا کلہاڑی والے کی گردن پر پڑے، مگر وہ کندھے پر رکھی ہوئی کلہاڑی دونوں ہاتھوں میں اٹھا کے مجھ پر وار کر چکا تھا۔ لاٹھی اس کی کلہاڑی کے دستے پر لگی۔ کلہاڑی کے دستے کی لکڑی لاٹھی کے مقابلے میں بہت کمزور اور پتلی تھی۔ لاٹھی اور کلہاڑی کا دستہ یوں ٹکرائے جیسے بیک وقت ایک دوسرے پر وار کرنے والوں کی تلوار ٹکراتی ہے۔ کلہاڑی کا دستہ درمیان سے ٹوٹ گیا اور میرے حریف کے ہاتھ میں مشکل سے 2 فٹ لمبا ڈنڈا رہ گیا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر قدم جمانے کی کوشش کی۔ میں نے لاٹھی اس کے پاؤں میں اڑائی اور وہ منہ کے بل گر گیا۔ لاٹھی کا اصل مالک کمر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کے پوری قوت سے میری طرف پھینکا۔
اندھیرے کے باوجود میں نے اسے جھکتے اور زمین پر سے کچھ اٹھاتے دیکھ لیا تھا۔ جب اس نے مجھے گالی دینے کے بعد ہاتھ گھمایا تو میں غوطہ مار گیا۔ پتھر زن سے میرے کان کے پاس سے گزرا۔ میرے پیچھے کلہاڑی والا سخت اشتعال کے عالم میں اٹھ کر مجھ پر جس لگا چکا تھا۔ پتھر کتنا بڑا تھا اس کا اندازہ تو مجھے نہیں ہو سکا، لیکن اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی اور وہ میرے قدموں کے پاس آ گرا تو میں سمجھ گیا کہ میرا ایک مد مقابل کم ہو گیا ہے۔ اس کی منہ زور بے مہار اور مغرور قوت ایک لمحے میں اس سنگے راہ سے ٹکرا کے فنا ہو گئی جو فرشتہ اجل نے اس کے اپنے ساتھی کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ اس رات اگر وہ ایک غریب اور مظلوم آدمی کا گھر اجاڑنے اور اس کی جوان بیٹی کو اٹھا لانے کے لیے اپنے گھر سے نہ نکلتا تو زندہ رہتا۔ خود اس نے اپنی جرأت اور جوان مردی ثابت کرنے اور اپنی خدمت گزاری کا انعام لیتے وقت یہ سوچا تک نہیں ہوگا کہ کتنے کم داموں پر اس نے اپنی زندگی کا سودا کر لیا ہے۔ اس نے موت کی ہنسی نہیں سنی ہوگی جو طے شدہ وقت پر آدمی کو کسی نہ کسی بہانے وہیں پہنچا دیتی ہے جہاں وہ آخری بار سانس لیتا ہے۔ اسے حیران ہونے کی مہلت بھی نہیں ملتی کہ آج کے دن تک یکسانیت اور تسلسل کے ساتھ جاری رہنے والا عمل یکلخت کیوں اور کیسے رک گیا۔ وہ عمل جس میں دل کا دھڑکنا نبض کا گھڑی کی طرح چلتے رہنا، سانس کی آمد و رفت، حواس خمسہ کی صحت اور سلامتی اور جسم کے تمام اعضاء کا اپنے اپنے افعال کی کارکردگی کو برقرار رکھنا شامل ہوتا ہے۔ صرف ایک لمحے کے لیے سکوت اور حمود اور بے یقینی کا وہ لمحہ آیا جس میں لاٹھی والے نے محسوس کیا کہ اس نے کلہاڑی والے کو قتل کر دیا ہے۔ پھر یہ لمحہ خوف اور پشیمانی اور قہر و غضب کے طوفان میں ڈھل گیا۔ اچانک ان سب کو احساس ہوا کہ مجھے ایک مضبوط الحواس، بے ضرر اور بے وجہ ٹپک پڑنے والا فقیر سمجھ کے انہوں نے کتنی مہلک غلطی کی تھی۔ میں نے لاٹھی کو گھٹنے پر مار کے 2 ٹکڑے کر دیا اور دونوں ٹکڑے دور اچھال دیے۔ میں نفسیاتی طور پر ان کو خوفزدہ کرنا چاہتا تھا۔ ان سب نے ایک ساتھ مجھ پر حملہ کیا۔ پہلا توپ کے گولے کی طرح میرے پیٹ میں لگا۔ میں نے اسے رکوع کی حالت میں دیکھا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کو پیٹ کے نیچے سے پکڑ کے اٹھایا اور سر کے اوپر سے گزار کے پیچھے پھینک دیا۔ پھر میں نے ایک پنجے پر گھوم کر لات چلائی جو دوسرے کے پیٹ پر بالکل صحیح جگہ لگی۔ وہ بلبلایا اور ضرب کی قوت سے تقریباً 5 گز دور گرا۔ میرے پیچھے گرنے والا اٹھ بھی نہ پایا تھا کہ میں چھلانگ لگا کے اس پر گرا۔ میرے مکے اس کے منہ پر گرز کی طرح پڑے۔ میں نے اس کے سر کو بالوں سے پکڑ کے اٹھایا اور زمین پر دے مارا۔ وہ بہت سخت جان اور طاقتور حریف تھا، ورنہ پہلی بار ہی گرنے کے بعد اٹھ نہ پاتا، لیکن اس نے مقابلہ کیا اور مجھے اپنی گرفت میں لیے رکھا۔ پھر اس کے دونوں بازو اپنا دفاع کرنے کی بجائے میری کمر کے گرد لپیٹ لیے، کیونکہ اس نے اپنے آخری ساتھی کو پیش قدمی کرتے دیکھ لیا تھا۔ خود کو چھڑوانے کی خاطر مجھے تھوڑی سی جدوجہد کرنی پڑی اور اسے تقریباً ختم کرنا پڑا، لیکن یہ تاخیر مجھے مہنگی پڑی۔ اس نے آخری حریف کو مہلت دے دی کہ وہ اطمینان سے مجھ پر حملہ کرے۔ میں نیچے پڑے ہوئے شخص کی گرفت میں آدھا منٹ بھی نہیں رہا تھا کہ اس آدھے منٹ میں چوتھے آدمی نے لاٹھی کے نصف ٹکڑے سے میرے سر پر وار کیا۔ یہ ٹکڑا وہیں پڑا ہوا تھا جہاں وہ میری لات لگنے سے جا گرا تھا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ میں اٹھ بھی نہ سکا۔ میرے ہاتھ پاؤں بے دم ہو گئے اور میں نے خود کو درخت سے کٹ کر گرنے والی شاخ کی طرح زمین پر گرتے محسوس کیا۔ پھر احساس نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اندھیری رات زیادہ سیاہ اور بے صدا ہو گئی۔ بے ہوشی کا یہ وقفہ بہت مختصر رہا۔ کوئی آواز میرے لاشور کو جھنجھوڑتی رہی۔ سکندر اٹھو، یہ دوسرے شکاری ہیں، وہ نہیں جو تمہیں زندہ اور گرفتار رکھنا چاہتے ہیں اپنی قید میں، جیل خانے یا پاگل خانے میں۔ یہ خونی اور قاتل اجنبی ہیں جو تمہیں پہچانتے بھی نہیں، مگر یہ تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اپنے ایک ساتھی کے خون کا بدلہ یہ تمہارے خون سے لیں گے، کیونکہ قتل تم نے نہیں کیا، لیکن قتل کا سبب تم ہی ہو۔ تم نے ان کی متحدہ قوت سے ٹکر لے کر ناقابل معافی گناہ کیا ہے۔ یہ تم کو اسی دشت کی تنہائی میں ایسی جگہ گاڑ دیں گے جہاں تمہارے کسی دوست اور ہمدرد کے خیال کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ سب تو یہی سمجھے ہوں گے کہ تم ایک کار میں کراچی کی جانب رواں ہو اور اس وقت ملتان کے کسی ہوٹل میں سو رہے ہو اور کل تم سکھر سے فون کرو گے۔ ہوش آنے کے بعد بھی میں نے اپنے ہی خیالات کی بازگشت سنی۔ آواز میری تھی اور بازگشت رابعہ کی، خیال میرا تھا اور صدا اس کی، لیکن یہ احساس کا فریب تھا اور آرزو کا سراب تھا۔ وہ آواز رابعہ کی نہیں، گلابوں کی تھی۔ وہ میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی، مجھے جھنجھوڑ رہی تھی اور پکار رہی تھی۔ میرا سر میرے کندھوں پر رکھی ہوئی چٹان بن گیا تھا، لیکن گلابوں نے مجھے سہارا دیا تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ گلابوں رو رہی ہے۔ کچے گھر کی دہلیز کے اندر ایک لالٹین جل رہی ہے۔ گلابوں،
میں نے کہا روتی کیوں ہے، وہ کہاں ہے؟ اور سر کو گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ میرے سوال کا جواب میرے سامنے آ گیا۔ ادھر ادھر 4 افراد پڑے ہوئے تھے، ان میں سے ایک وہ تھا جو اس جنگ میں سب سے پہلے کام آیا تھا، دوسرے کو میں نے مار مار کے نیم جان کر دیا تھا اور وہ بھی لاش کی طرح ہی پڑا تھا۔ دور سے یہ اندازہ کرنا دشوار تھا کہ وہ ابھی تک بے ہوش ہے یا مر چکا ہے۔ تیسرا جسم 2 حصوں پر مشتمل تھا، اس کا دھڑ گردن تک الگ پڑا تھا، سر لڑک کر چند قدم دور چلا گیا تھا۔ دور سے آنے والے لالٹین کے مدھم اجالے میں لہو کی سرخی اور رات کی سیاہی نمایاں طور پر الگ نظر آتی تھی۔ یہ لہو گردن کی شریانوں سے بہہ کر زمین کو رنگین کر رہا تھا۔ آدھی گردن دھڑ کے ساتھ تھی اور آدھی سر کے ساتھ۔ دونوں حصوں کو اتنی صفائی سے کاٹنے والا ٹوکا گلابو کے باپ نے تھام رکھا تھا، حالانکہ وہ بھی مر چکا تھا۔ اس کی لاش کا سر تن سے جدا تو نہیں ہوا تھا، مگر 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اس دہشتناک منظر نے مجھے وہ الیکٹرک شاک دیا جس سے میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ گلابو، میں نے اسے ہاتھ تھام کے اٹھایا۔ تیرے باپ نے تو کہا تھا کہ تو بہت بہادر لڑکی ہے، بہادر باپ کی بیٹی ہے۔ نہیں نہیں، وہ چلائی، میں منحوس ہوں، قاتل ہوں اپنے باپ کی، چڑیل اور ڈائن ہوں، سب کو کھا گئی۔ بالآخر اس کی ہمت جواب دے گئی اور ہسٹیریا کی دیوانگی نے اسے مغلوب کر دیا تھا۔ میں نے اس کو شانوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا اور اس کے رخساروں پر مسلسل تھپڑ لگائے۔ روتے روتے اس کی آواز یکلخت بند ہو گئی۔ وہ گرنے لگی تو میں نے اسے سنبھال لیا اور اٹھا کے اندر لے گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے میری نظر گلابو کی ماں پر گئی۔ وہ اسی طرح اپنے بستر مرگ پر دراز تھی اور سکون سے سو رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ایسے وقت میں اس کے سکون سے سونے کا تصور ہی محال ہے، جب اس کی اکلوتی جوان بیٹی کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والے دروازے کو توڑ رہے ہوں گے۔ گلابو کا ضعیف مگر غیرت مند باپ مدد کے لیے بہرے بن جانے والوں کو پکارتا رہا ہوگا اور مایوس ہو کے اپنی جان کی بازی لگانے نکل گیا ہوگا۔ باہر ایک عورت کی عزت کے دشمنوں اور محافظوں میں خون ریز جنگ جاری ہو تو وہ سکون سے کیسے سوتی رہ سکتی ہے؟ اس کے نحیف جسم پر پڑا ہوا لحاف بے ترتیب تھا اور اس کا سر بھی تکیے پر نہیں تھا۔ شبے کی کوئی بات نہیں تھی کہ یہ موت کی نیند ہے جس نے اسے یہ سکون بخشا ہے، اور اب وہ اس جنگ میں فتح و شکست کے غم سے بے نیاز ہے جو اس کے گھر کی آبرو کی سرحد پر جاری تھی۔ میں نے گلابو کو دوسرے کمرے میں لٹایا اور فوراً باہر نکل گیا۔ میرے قدم پہلے اس درخت کی سمت بڑھے جس کے نیچے میرا ریوالور اور میرا تمام سرمایہ دفن تھا، پھر پلٹ کر میں اس شخص کی طرف چلا گیا جو 3 لاشوں کے درمیان بے ہوش پڑا تھا۔ اندھیری رات کے پردے میں اپنا لباس اتارنے میں مجھے 2 منٹ بھی نہیں لگے، لیکن اس بے ہوش شخص کے کپڑے اتارنے میں مجھے کچھ محنت کرنا پڑی۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور مجھے بار بار چکر سے آ رہے تھے۔ 4 خانے کا ریشمی لاچا باندھ کے میں نے بوسکی کا کرتا پہنا جو مجھے کچھ تنگ رہا، لیکن صرف شانوں اور بغلوں میں۔ تاریکی میں رنگ کی تمیز مشکل تھی۔ بوسکی کے کرتے کا رنگ گہرا تھا اور کالا، زرد یا سفید کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کی پگڑی کھل گئی تھی، اسے میں نے اناڑی پن سے سر پر لپیٹا اور اپنا اسلحہ نکالنے لپکا۔ جگہ میرے ذہن میں تھی اور بہت واضح۔ تازہ کھودی ہوئی مٹی کو دوبارہ کھودنا کوئی مشکل کام ثابت نہ ہوا اور میں لوٹ کر آیا تو نقد رقم کرتے کی جیب میں تھی۔ اسی میں رابعہ کا وہ لمس الفت بھی تھا جس پر اس نے بڑے پیار سے دستخط کیے تھے۔ باقی ہندسے تھے، حساب کی غیر جذباتی زبان کے الفاظ۔ ریوالور کو میں نے پہلے ڈب میں اڑسا تھا، لیکن اس سے پائنچہ گھلنے لگا تو میں نے اسے ہاتھ میں رکھا اور لاچے کو یوں لپیٹا کہ دونوں کناروں کو ملا کر دوہری گرہ لگا دی۔ ملنگ کی مسروقہ سیاہ کبا میں نے ریشمی لاچے والے پر ڈال دی کہ ہوش میں آنا نصیب ہوا تو خود ہی پہن لے گا، مقدر میں کفن ہوا تو ملے گا، ورنہ ناکامی کی سزا دینے والوں کے لیے آسانی ہوگی، وہ اسی کبا میں لپیٹ کر گاڑ دیں گے۔ ایک مالا کے منکے ادھر ادھر بکھر گئے تھے، 2 مالائیں اس کے ہاتھ پیر باندھنے میں ہاسی مددگار ثابت ہوئی تھی۔ گلابو اب کراہنے لگی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ پھر ہوش کی دنیا میں لوٹ رہی ہے۔ موت کے اس خونی ڈرامے کا ہر کردار اپنی کہانی خود کہتا تھا، لیکن گلابو کی تصدیق ضروری تھی۔ وہی بتا سکتی تھی کہ حملہ آوروں کا چوتھا ساتھی کہاں گیا۔ اگر اس کی لاش بھی نظر آ گئی ہوتی تو میں پریشان نہ ہوتا۔ اس کی عدم موجودگی سے مجھے یہ خدشہ ہوا تھا کہ وہ بچ کر نکل گیا ہوگا۔ ایسی صورت میں خطرہ زیادہ تھا کہ وہ اپنی غیر متوقع شکست کا بدلہ لینے کے لیے لوٹ آئے گا اور دوسری بار فتح کو یقینی بنانے کے لیے بہت زیادہ قوت کے ساتھ آئے گا۔ ہوش میں آؤ گلابو، میں نے اس کے پاس بیٹھ کر کہا۔ میری طرف دیکھو، میں کون ہوں، آنکھیں کھولو۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور مجھے پہچاننے کی کوشش کرتی رہی۔
اپنے مددگار ملنگ سائی کی جگہ اس نے میرے حلیے میں ایک دشمن کو دیکھا جو اس سے اس کا سب کچھ چھین چکا تھا، اس کے ماں باپ کو قتل کر چکا تھا، لیکن اس درندے کی ہوس ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ گلابوں کے گھر میں داخل ہو چکا تھا اور گلابوں پر جھکا ہوا تھا، اس کے جسم کی بوٹیاں نوچنے کے لیے اور اس کے دامن عصمت کو تار تار کرنے کے لیے۔ گلابوں کی آنکھوں میں دیوانگی کی ایک نئی تڑپ پیدا ہوئی اور اس نے اچانک مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے ریوالور کو جیب میں ڈال لیا۔ کمینے، خونی کتے، میں خون پی جاؤں گی تیرا۔ ایک وحشیانہ قوت کے ساتھ اس کے ہاتھوں نے میری گردن دبوچنے یا میرا چہرہ نوچنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے چت کر دیا اور اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے دبا لیا۔ دیکھو گلابو، میں وہی ملنگ سائی ہوں، میں نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا۔ تم میرے لیے کھانا لے کر آئی تھی نا؟ میری صورت دیکھو، بس میں نے کپڑے بدل لیے ہیں، غور سے دیکھو۔ آہستہ آہستہ اس کی قوت مدافعت میں کمی آنے لگی۔ میں نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے اور چارپائی پر بیٹھا رہا۔ گلابو خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ وہ آنکھیں اب ویران تھیں، دکھ کے احساس سے آری، اپنی تباہی کے غم سے، دکھ سے اور سارے اندیشوں سے بے نیاز۔ احساس سے یہی محرومی مستقل دیوانگی میں بھی ڈھل سکتی تھی۔ جب آدمی زندہ رہے لیکن احساس مر جائے تو اسے علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ خود کیا کر رہا ہے اور دنیا اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ جذبات ہی نہ ہوں تو عزت و غیرت اور شرم و حیا کا خیال کیا؟ جسم فرش خاک پر پڑا ہو تو کیا؟ بے بس ہو تب بھی کیا اور بے آبرو ہو تب بھی کیا؟ تمہیں معلوم ہے گلابو کہ تمہارے باپ کے آنے سے پہلے میں اکیلا ان غیرت فروشوں سے لڑ رہا تھا، میں نے کہا۔ گلابو نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا اور میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ نہ وہ یادداشت سے محروم ہوئی ہے اور نہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور عقل و ہوش سے۔ میں دیکھ رہی تھی، وہ آہستہ سے بولی۔ ایک دشمن نے کوشش کی تھی کہ میرا سر پھاڑ دے، میں نے کہا۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد تمہارا باپ ٹوکا لے کر آ گیا تھا۔ گلابوں نے پھر آہستہ سے تائید میں سر ہلا دیا اور اس نے ایک کا سر تن سے جدا کر دیا تھا، میں نے کہا۔ گلابوں کچھ دیر سوچتی رہی۔ مجھے معلوم نہیں، وہ بولی، لیکن تم تو دیکھ رہی تھی، تم نے ابھی مجھے بتایا، میں نے کہا۔ جب اس نے ٹوکا اٹھایا تو میں چھپ گئی تھی، گلابوں نے کہا اور آنسو پھر اس کی آنکھوں سے ابل پڑے۔ ماں کے بعد وہ مجھے بھی مار دینا چاہتا تھا۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے تمہاری ماں کا گلا گھونٹ دیا تھا، میں نے پوچھا۔ میری ماں نے خود کہا تھا، اسے مجبور کر دیا تھا، وہ بولی۔ پھر وہ پاگل ہو گیا تھا، میں پیچھے سے باہر نکل گئی، ورنہ وہ سب سے پہلے میرا خاتمہ کرتا۔ میں بے غیرت اور بزدل نہیں ہوں۔ پھر تم کو بھاگ کر جان بچانے کا خیال کیوں آیا؟ میں نے کہا۔ میں اس طرح پہلے بھی مرنے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ بولی، ورنہ میں زہر کھا لیتی، کنویں میں کود جاتی، لیکن میں مروں گی تو اسے مار کے۔ مجھے مارنے سے پہلے ایک شیطان کو مارنا ہے تاکہ پھر کوئی گلابوں پیدا ہو تو اس کی طرف بری نظر سے دیکھنے والا کوئی نہ ہو، اور ہو تو دوسری گلابوں میں بھی ہمت ہو کہ اسے کتے کی موت مار سکے۔ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گی گلابوں، میں نے کہا۔ تم عورت ہو اور کمزور ہو، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں حفاظت کے ساتھ پہنچا دوں گا جہاں بھی تم جانا چاہو۔ مجھے کہیں نہیں جانا ویر، وہ بولی۔ اب تو مجھے یہیں رہنا ہے، اپنے ماں باپ کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے اور اسے مارنا ہے۔ میں کسی جگہ زندہ نہیں رہ سکوں گی، یہ خیال مجھے زندہ نہیں رہنے دے گا کہ میرے ماں باپ کو قتل کرنے والا اور گاؤں کی لڑکیوں کی عزت کا لٹیرا اسی طرح دندناتا پھر رہا ہے۔